الرحیم. جناب شکیل میر صاحب اور راولپنڈی شہر کے مختلف تاج یونین کے عہدیداران صاحبان اور آج کے اس محفل جس کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، رابی سینٹر کی جو نئی تنظیم ماضی وجود میں آئی ہے، ان کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے سمیع بھائی اور ان کی کابینہ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جہاں تک میں سمیع بھائی کو جانتا ہوں اور مجھے امید ہے ان کی ساری کابینہ اسی طریقے سے اہل ہوں گے. سمیع بھائی بڑے ذمہ داری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے برادری کی خدمت کی ہے اور کرتے رہیں گے. یہ میرا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی رابی سینٹر کے جتنے بھی وہاں پر تاجر بھائی ہیں اور جو وہاں پر محنت مزدوری کرتے ہیں وہ ان سے مایوس نہیں ہوں گے. یہاں پر جتنے بھی باقی تاجر برادری کی یونین جتنی بھی ہیں سب منتخب ہیں اور اسی طریقے سے جیسی سالانہ یا پیریوڈیکل ان کے انتخاب ہوتے ہیں تو آپ ہی لوگ ان کا چناؤ کرتے ہیں. یہ ایک اچھا جمہوری طریقہ ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا. تاجر برادری، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کے بغیر عطا صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ جو ہے آپ اس ملک کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ ملک اگر آج چل رہا ہے تو آپ کی کاوش اور آپ کی محنت کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کوئی میں اپنے طور پہ یہ بات نہیں کرتا، یہی ہے. ہر ایک ملک میں کوئی ملک لے لیں، وہاں اگر تاجر برادری صحیح خدمت کرے اور صحیح اپنے معیشت کو بڑھائے، آگے لے جائے تو وہ ملک ترقی کرتا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک یہاں پر میں نے محسوس کیا، پہلے بھی بہت دفعہ میں آیا ہوں کہ یہاں پر صرف راولپنڈی شہر کے بسنے والے تاجر نہیں، بہت سے لوگ باہر سے آئے اور آپ نے ان کو قبول کیا، آپ نے ان کو اس بھائی چارے میں شامل کیا اور سب اکٹھے ہو کے یہاں پر محنت کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں. بہت سے لوگ مشکل کی وجہ سے یہاں پر آئے تھے. مجھے یاد ہے جب ملک میں دہشت گردی کی فضا ایک عروج پہ پہنچ گئی تھی تو باجوڑ کے لوگ وہاں چونکہ رہ نہیں سکتے تھے، وہ یہاں پر آئے، بہت تعداد میں آئے اور یہاں پر ریڑھی سے اپنے وہ تاجر وہ کاروبار شروع کیا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں بہت بڑے بڑے تاجر ہیں اور اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس طریقے سے اور بھی مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہوئے اور خاص کر جو رابی سینٹر کا روئی رواں ہے
ڈاکٹر رفیق صاحب جنہوں نے محنت کی ایک رابی سینٹر یہاں پر نہیں بلکہ یہاں پر بھی ڈیفنس میں بھی وہ اپنا بیریا میں بھی میاں والی میں بھی مختلف جگہوں میں انہوں نے پلازاز بنوائے. ابھی کنٹونمنٹ میں بہت بڑا پلازا بنایا. تو یہ محنت ہے, اس کی وجہ سے, اس کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے, اس کی وساطت سے آپ سب اس میں شریک ہیں اور اپنی محنت کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی میں نے آج جو تقریریں سنی بہت کچھ سیکھا ہے میں نے اس میں سے. خصوصاً بہت سے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے اور یہ کریں گے. چاہیے تو یہ کہ لاک ڈاؤن کی نوبت ہی نہ آئے. آپ خوش ہوں, آپ جب آپ محنت کریں گے, آپ کی پروفٹ ہوگی تو آپ بڑے خوشی سے ٹیکس بھی دیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ایک تاجر بھی خوش ہوتا ہے اور جو محنت کش ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے. اس کے لیے حکومت کی پالیسیز جو ہے صحیح پالیسیز ہونی چاہیے, اور وہ پالیسی آپ لوگوں کے مشورے سے اگر وہ پالیسیز بنے تو آپ کو بھی فائدہ ہے اور حکومت کو بھی فائدہ ہے, اور وہ پالیسیز پھر اسی طریقے سے رہے. یہ نہیں کہ بے یقینی کی صورتحال ہو, آج ایک پالیسی ہے دوسرے دن ایس آر او کے تحت اس کو تبدیل کر دیا, کوئی اور پالیسی بنا دی, یا حکومت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس زیادہ نہیں کلیکٹ کیا, اکٹھا کیا, تو ایف بی آر ڈنڈا لے کے تاجروں کے پیچھے آ جائے کہ بھئی ٹیکس دو, یہ چیز دو, وہ چیز دو. یہ طریقہ نہیں ہے. ابھی اس ملک میں اگر آپ دیکھیں تو جو مہنگائی بڑی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح پالیسیز ہوتی تو یہ صورتحال نہیں بنتی. پالیسیز غلط ہوں گی تو یہ صورتحال ہوگی. جنرل سیل ٹیکس اگر ہر ایک آئٹم پہ آپ لگائیں گے تو اس سے مہنگائی تو بڑھے گی, اور مہنگائی بڑھے گی تو لوگوں کی قوت خرید کم ہوگی اور آپ لوگوں کی بھی پریشانی میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے میں نے بہت سے ممالک وہ دیکھے, یہاں پر جی ایس ٹی کہتے ہیں, کسی اس میں ملک میں اس کو وی اے ٹی کہتے ہیں. یہ چیزیں جی ایس ٹی اور اس کو ریگریسو ٹیکس کہتے ہیں, یعنی ظالمانہ ٹیکس کہتے ہیں اس کو. مگر کسی ملک میں خوراک کی چیزوں پہ یہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا. یہاں پر خوراک کی چیزوں پہ بھی یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اگر صحیح معنوں میں آپ ملک کی پالیسیز بنائیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے اور ایک فرینڈلی دوستانہ پالیسی بنائیں گے تاکہ تاجر بھی اس پہ سے کما سکے اور حکومت کو بھی ٹیکس مل سکے, تو میرا خیال ہے سب کچھ ہی اس میں اپنا وقت گزار سکتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو کیسے یہ ملک چلے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک جو بھی حکومت آتی ہے, میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا, مختلف آراء کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب بھی حکومت آتی ہے, جو بھی حکومت آتی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ وزیر خزانہ کو کسی ٹیکنوکریٹ کو لگا دیں, بینکر کو لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اس سے ملک کی معیشت بہتر ہوگی, نہیں ہوگی. ایک سیاستدان کو لگائیں گے
چاہے اس کو اتنی اس کا معیشت کا اتنا علم نہ ہو، لیکن اس کا نبض جو ہے وہ عوام کے اس کے اوپر اس کا نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ ایسی پالیسیز نہیں بنائے گا جس سے عوام کو تکلیف ہو یا مشکلات ہو، یا اسی طریقے سے تاجروں کو تکلیف یا مشکلات ہو۔ ایک بینکر کو آپ وزیر خزانہ بنائیں گے تو وہ تو اپنا اسٹیٹمنٹ وہ جو شیٹ ہے، بیلنس شیٹ ہے، اس کو ٹھیک کرے گا کہ دیکھیں جی اتنا ہم نے ٹیکس کیا اور اتنا ہم نے وہ کیا۔ عوام کی فکر نہیں ہوتی اس کو۔ تو یہ ضروری ہے کہ جیسے آپ لوگ آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ایک سیاستدان کو تاجروں کے ساتھ بھی بیٹھ کے ان کی مشکلات کا ازالہ کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، پالیسیز بنانے چاہیے، لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کسان کے ساتھ، مزدور کے ساتھ، تو تب جا کے ہر ایک معاشرے کے جو مشکلات ہیں اس کے لیے اگر طریقہ کار سے ایسے قوانین بنائے جائیں تو اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ ابھی چند مہینے پہلے میں نے اس حکومت نے کہا کہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی ہے، اور کہا کہ ملک کی دفاع، اگر معیشت بہتر ہوگی تو ملک کی دفاع زیادہ مضبوط ہوگی۔ صحیح بات ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معیشت کے ساتھ ملک کی دفاع یہ معیشت نہیں کر سکتی جب تک اس کو بہتر نہ بنایا جائے۔ ہم نے اس ملک کو سیکیورٹی سٹیٹ کے بجائے ایک فلاحی مملکت بنانے کی ضرورت ہے، جہاں پر عوام کے جو مشکلات ہیں اور جتنے چاہے جو بھی ہو، وہ جو سرکار ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہو، تو تب جا کے یہ ملک ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے ویلفیئر سٹیٹ یا فلاحی مملکت بن سکتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تو تب جا کے یہ ملک آگے جائے گا، یہ ملک ترقی کرے گا، اس ملک میں بھائی چارے کی فضا ہوگی، اس ملک میں ایک تاجر برادری کا کسی اور کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا، سب آپس میں مل جل کے ہر ایک کو ون ون سچویشن ہوگی، تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے اس طریقے سے بڑھے تاکہ ہم سب ترقی کر سکیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کا زیادہ ٹائم دیا، میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور اتنی میری عزت کی، اور جس طریقے سے سب نے، عطا صاحب نے اور سب نے میری تعریف کی، میں اس کا حقدار اتنا نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کا شکریہ، اور یہ بھی شکریہ کہ آپ نے میری چند باتیں بھی سنی اور مجھے یہ عزت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتفاق و اتحاد قائم کرے۔ بہت بہت